بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم بات کریں گے کہ سونے کے دروازے والا محل کون سا ہے، اور کیا ہم اس محل میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارے کیا فرائض ہیں، ہم اس لائق ہیں کہ ہم اس محل میں یہ والا دروازہ پار کر کے داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اس اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ کو ایک بات کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو ہم ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، کیونکہ ہماری ویڈیوز میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہم خود سے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ ہمارے خود کے الفاظ ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ آپ تک جو بھی کانٹینٹ لے کر آتے ہیں، جو ویڈیوز ہوتی ہیں، ہماری جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے ان ویڈیوز میں، وہ ہم قرآن و حدیث کے حوالہ جات کی روشنی میں آپ تک لے کر آتے ہیں۔ فرمان الہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے ویڈیوز کو پراپر جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں آپ تک لے کر آنے کے لیے یہ تمام انفارمیشن۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور ٹاپک ہے ہمارا آج کا کہ سونے کے دروازے والا محل آخر کون سا ہے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عوض اسے ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے اسلامی بھائیوں، خدائے حنان و منان عز و جل کا کس قدر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر خوب بڑھ چڑھ کے ہمیں ملتا ہے۔ بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ نیز جنت کا عظیم الشان محل اور اس حدیث مبارکہ میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ صبح تا شام 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ اورنگی ٹاؤن کے ایک اسلامی بھائی نے جو ایک بیان دیا، اس کا ہم آپ کو لب لباب بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ افسوس 100 کروڑ افسوس، میں ایک فنکار تھا، میوزیکل پروگرامز اور فنکشنز کرتے ہوئے زندگی کے انمول اوقات برباد ہو رہے تھے۔ قلب و دماغ پر غفلت کے کچھ ایسے پردے پڑے ہوئے تھے کہ نہ نماز کی توفیق تھی اور نہ ہی گناہوں کا احساس۔ صحرائے مدینہ، ٹول پلازا سپر ہائی وے، باب المدینہ کراچی میں باب الاسلام سطح پر ہونے والے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری کے لیے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے ترغیب دلائی۔ اس میں سعادت مجھے ملی شرکت کرنے کی، اور 3 روزہ اجتماع کے اختتام پر رکت انگیز دعا میں مجھے اپنے گناہوں پر بہت زیادہ ندامت ہوئی۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا، پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، بس رونے نے کام دکھا دیا۔ الحمدللہ اللہ عز و جل نے مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا، اور میں نے رقص و سرود کی محفلوں سے توبہ کر لی اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیا۔ اور پھر 25 دسمبر 2004 کو جب میں مدنی قافلے پر روانہ ہو رہا تھا کہ چھوٹی ہمشیرہ کا فون آیا۔ بھرائی ہوئی آواز میں انہوں نے اپنے یہاں ہونے والی نابینا بچی کی ولادت کی خبر سنائی، اور ساتھ ہی کہا ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس کی آنکھیں روشن نہیں ہو سکتی۔ اتنا کہنے کے بعد بند ٹوٹا اور چھوٹی بہن صدمے سے بلک بلک کر رونے لگی۔
میں نے یہ کہہ کر ڈھارس بندھائی کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں دعا کروں گا۔ میں نے مدنی قافلے میں خوب دعائیں کی اور مدنی قافلے والے عاشقان رسول سے بھی دعائیں کروائیں۔ جب میں قافلے سے واپس پلٹا تو دوسرے دن چھوٹی بہن کا مسکراتا ہوا فون آیا اور انہوں نے خوشی خوشی یہ خبر سنائی کہ الحمدللہ عز و جل میری نابینا بیٹی مہک کی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں اور ڈاکٹرز تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ ہماری ڈاکٹری میں اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ مجھے باب المدینہ کراچی میں علاقائی مشاورت کے ایک رکن کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے کوشش کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے، اس کے دامن میں آ کر معاشرے کے نہ جانے کتنے ہی بگڑے ہوئے افراد باکردار بن کر سنتوں بھری باعزت زندگی گزارنے لگے۔ نیز مدنی قافلوں کی بہاریں بھی آپ کے سامنے ہی ہیں۔ جس طرح مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے بعضوں کی دنیاوی مصیبت رخصت ہو جاتی ہے، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، سراپا رحمت، شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے آخرت کی آفت بھی راحت میں ڈھل جائے گی۔ تو ناظرین، اس خوبصورت واقعے کے بعد یہ حقیقی واقعہ جو ہم نے آپ کو اس میں بتایا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے حضور اگر ہم گڑ گڑا کے دعا کریں اور اپنی عاقبت سنوارنے کی کوشش کریں تو ہماری دعائیں قبولیت کا مقام ضرور حاصل کر لیتی ہیں۔ تو ناظرین، اسی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے آپ کو ایک بات ضرور کہیں گے کہ ہماری یہ تمام انفارمیشن، یہ تمام واقعات، کہانیاں جو ہم تاریخی واقعات آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، یا ہم آپ کے لیے کوئی حقیقی کہانی لے کر آتے ہیں، یا کوئی سوال جواب، کوئی انفارمیشن، کچھ بھی آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیا کریں تاکہ ہر کوئی اس طرح کے واقعات اور ان تمام انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔